السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 71 تک تفسیر اور مزید ایک آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 72 سے تفسیر سٹارٹ کریں گے اور 79 تک ٹرانسلیشن کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی یا بطور معجزہ۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو چھوڑ دو اس کو کہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھونا اس کو برائی کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ، تم بناتے تھے من سُهُولِهَا قُصُورًا، اس کی نرم زمین سے محل۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ قصورا محلات، بیوتا گھر۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فسادی بن کر۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھ جاتے تھے، لمن آمن، جو اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، بے شک صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون،
بلا شبہ اس چیز کے ساتھ جو کچھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے، انا بالذی، بے شک ساتھ اس کے آمنتم بہ کافرون، جو تم ایمان لائے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اونٹی کی گونچے کاٹ ڈالی، وعتوا عن امر ربہم، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، وقالوا، انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، اے صالح لے آؤ، بما تعدنا، اس چیز کو جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو پیغمبروں میں سے۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ فتولی عنہم، تو منہ موڑ لیا ان سے، وقال، اور کہا، اے قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تحقیق پہنچا دیے میں نے تم کو، رسالۃ ربی، تمہارے رب کے پیغامات یا اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی چاہی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم نہیں محبت کرتے خیر خواہی کرنے والوں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 72 سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے پیغمبروں کے واقعات میں سے سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب ان کی قوم نے ہٹ درمی دکھائی اور جس شرک پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے اس کو نہ چھوڑا، سیدنا ہود علیہ السلام کی بات کی پرواہ نہ کی، ان کی بات کو پلے نہ باندھا، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب کا جو حکم تھا ان پہ صادر ہو کر رہا۔ تو اس صورت میں ہم نے نجات دی ان کو، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، اور جو چند لوگوں کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت تھوڑے ایمان لائے تھے لوگ، 120 یا اس طرح چند روایات ملتی ہیں کہ اس کے لگ بھگ بس اتنے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، باقی تمام کی تمام قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ پھر انہی کے نقش قدم پہ، انہی کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اور لوگوں کو بسایا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور یاد رہے کہ کہا جاتا ہے سمود ان کے اندر ان کے بڑوں میں سے کسی کا نام تھا، اسی کی نسبت کرتے ہوئے اس قوم کو سمودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمودی لوگوں کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، تو ان کی بھی یہی دعوت تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ اور نشانیاں کون سی تھیں؟ جو صالح علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ کائنات کی بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی، اور سب سے بڑھ کر ھذہ ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی تھی بطور معجزہ، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ تم سچے پیغمبر ہو، جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہ سچ ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے تو پھر ہم ایمان لائیں گے کہ واقعی تم سچے پیغمبر ہو، اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہ بھی تم سچ کہتے ہو۔ مزید ان کو کیا کہا گیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو چھوڑ دو اس کو کہ چرتی پھرے زمین میں، کھاتی پھرے زمین میں، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں عذاب علیم آ پکڑے گا۔ اور اس اونٹنی کا یہ بھی کام تھا کہ وہ بہت زیادہ کھاتی پیتی تھی، پانی بہت زیادہ پیتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کا جو پانی تھا حصے کا وہ بھی پی جاتی تھی۔ اور اس کے لیے پھر یہ کیا گیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی لوگ، تمام جو قوم کے لوگ ہیں وہ پانی پئیں گے۔ لیکن یہ چیز ان کو برداشت نہیں تھی کہ ہمارے حصے کا پانی بھی اونٹنی پی جائے اور ایک دن ہمیں پانی کی طرف سے چھٹی ملے، تو یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟
جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، انہوں نے اونٹنی کو اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ تو اس سے پہلے سیدنا صالح علیہ السلام ان کو اور بھی یاد دہانی کروا رہی ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد تو کرو جب تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، قوم عاد کا تمہیں جانشین بنایا، کیونکہ جب وہ لوگ ختم ہو گئے تھے تو ان کے بعد ان لوگوں کو آباد کیا گیا تھا۔ اور پھر مزید وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں جگہ دی تھی زمین میں، تمہیں ایسا اقتدار زمین میں عطا کیا تھا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کی نرم زمین کو محلات کی شکل میں تعمیر کرتے تھے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 300 سال یا اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ ایک بار ایک شخص آیا، ایک تاریخی واقعہ ہے، صالح علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے بہت جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم میں آیا یا پھر ہود علیہ السلام کی قوم میں، تو کیا اس نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بہت جلدی فوت ہو جاتے ہیں، بمشکل ان کی عمر 250 سال ہوتی ہے۔ تو حساب لگائیں کہ 250 سال کو وہ بہت تھوڑی عمر کہہ رہے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ بہت عمریں پایا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنی عمریں پاتے ہوں لوگ تو پھر ان کے لیے گھر بھی مضبوط چاہیے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ لوگ پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کیا کرتے تھے اور بہت زبردست کاریگر تھے، ان کے اندر انجینئر تھے۔ آج کی طرح جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ ان کو جو مہارت دی گئی تھی اتنے یہ قوی اور طاقتور تھے کہ یہ خود ہی پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کی یاد دہانی صالح علیہ السلام ان کو کروا رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا تم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ تم اتنی مضبوط جو پہاڑ ہیں ان کو تراش لیتے ہو اور ان کے اندر گھر بناتے ہو۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، یا اس کے جو نشانات کمالات ہیں ان کو یاد کرو، اور اس کے برعکس وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ وَلَا تَعْثَوْا کا ورڈ بھی جو ہے یہ بھی فساد کے بولا جاتا ہے، اور مفسدین جو ہے وہ بھی فساد کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تم زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ یہ جو تعصو ہے اسی لیے بعض مفسرین یا بعض جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ اس کو بھی فسادی بن کر پھرنے میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں، تم نہ فساد کرتے پھرو زمین میں مفسد بن کر، تو دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا کہ جو ان میں سردار تھے ان لوگوں نے ماننے کی بجائے کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان لوگوں میں سے جو تکبر کرنے والے تھے اس کی قوم میں سے، الذین استضعفوا، ان لوگوں کو پوچھا جو کمزور تھے، لمن آمن، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے۔ عموماً یہ ہر دور کی صورتحال رہی ہے کہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ جلدی مان جاتا ہے بنسبت اس کی جو مالدار ہوتے ہیں، جو جن کا زمین میں جن کی اقتدار ہوتی ہے یا جن کا سکہ چلتا ہے زمین میں، وہ لوگ جلدی نہیں مانتے، ان کے اندر تکبر کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کمزور لوگ تھے وہ ایمان لے آئے تھے، ان سے وہ کہنے لگے اذراہ طنز، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ بے شک صالح، مرسل من ربہ، اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ اس لیے نہیں ماں پوچھ رہے کہ تاکیدن، بلکہ تنزن پوچھ رہے ہیں کہ جو صالح اتنا تمہیں روز روز تبلیغ کر رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اقرار کیا، قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بلا شبہ جو کچھ وہ دے کر بھیجا گیا ہے، جو کچھ وہ پیغامات لایا ہے، ہم اس کے ساتھ بالکل ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ آگے سے قوم کی جتائی دیکھیں، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا جو متکبر تھے، بے شک وہ چیز جو کچھ وہ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے ساتھ
کفر کرنے والے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے، ہم اس کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک طرف تو انہوں نے کفر بھی کیا، دوسری طرف اونٹنی کی کونچیں بھی کاٹ ڈالی۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا سرکش انسان تھا، اس نے یہ کام بہت ڈٹائی، بہت سرکشی کے ساتھ کیا، لیکن سارا جو قصور ہے اس کی قوم پہ کیوں آیا؟ کیونکہ ساری قوم ہی متحد تھی اس کام کے لیے، ساری قوم ہی تیار تھی، اس بات میں متفق تھی کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی مقامات پہ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اذ انبعث اشقاہا، کہ جب ان میں سے ایک بہت بڑا بدبخت اٹھا، اس نے پکڑ کے اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور مزید اور ڈٹائی کی انتہا دیکھیں، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، ڈٹائی کے ساتھ بہت للکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے صالح، جس چیز کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو واقعی سچا پیغمبروں میں سے ہے تو پھر اس کو ہمارے سامنے لے آ۔ استغفر اللہ، کہ کیسے یہ سرکش لوگ تھے، انہوں نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا، گناہ پہ اڑے بھی رہے، اور آگے سے اجراح طنز اور للکارتے ہوئے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے، یہ ہم نے کاٹ ڈالی ہیں اونٹنی کی کونچیں، اب جو کرنا ہے ہمارا کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر صالح علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ ان سے اب آپ الگ ہو جائیں، ان کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان پر جو عذاب ہے وہ آ کر رہے گا۔ فأخذتهم الرجفة، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، عادی لوگ تھے، ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، ٹھنڈی یخ بستہ ہوا تھی جو 7 دن اور 8 راتوں تک چلتی رہی تھی۔ اور ان کے اوپر زلزلے کا عذاب، چنگاڑ، بہت تیز چیخ تھی، اتنی تیز چیخ تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر وہ چیخ گھس گئی، اور انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں بھی ٹھونس لیں، لیکن جو چیخ تھی ایسی زبردست تھی، اتنی زوردار تھی، اللہ کے حکم سے ایسا عذاب تھا کہ ان کے دلوں کو بھی پھاڑنے والی تھی۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونسیں اور خود کو اس طرح گھٹنوں کے بل گرا دیا جس طرح کوئی انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، یا مزید اپنے سروں کو گھٹنوں کے اندر دے لیا کہ ہمیں اس کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ لیکن اللہ کے عذاب کے آگے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ اس آواز سے، اس چیخ کے ساتھ یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یا زانوں کے بل گرے ہوئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے اعراض کر لیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، منہ موڑ لیا ان سے، اور کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، میری جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا رہا، تمہیں دین کی دعوت دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ایسے جاہل لوگ ہو کہ خیر خواہی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے، تمہارے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے تم ان کو پسند نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت صالح علیہ السلام کی حالت کیا ہوگی کہ جو ایک شخص اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ ہے، خود کو ایک سائڈ پہ رکھ کر قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے، دل و جان سے ان کو چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں۔ جب ایسی قوم نہیں مانتی تو اس نبی، اس پیغمبر پہ کیا بیتتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ اس وقت پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کو یا جو اس وقت کے رسول ہوتے ہیں ان کو دکھا کر ان کے دل کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تم نے اتنا عرصہ ان کو سمجھایا ہے، یہ لوگ نہیں مانے،
تو ٹھیک ہے، اب یہ عذاب سے دو چار ہوئے ہیں، اب ان پہ عذاب مسلط ہو کر رہے گا۔